کے ساتھ ہی اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ علم نہ ہو تو معرفت نہیں ہوتی، علم نہ ہو تو بندگی نہیں ہوتی۔ ٹکریں ہو سکتی ہیں، کسی کے کہنے پہ سر جھکایا جا سکتا ہے، کسی کی بات تھوڑی دیر کے لیے اثر کر گئی، 2-4 دن نمازیں پڑھ لیں گے، چونکہ معرفت نہیں ہے، جیسے ہی وہ بات اور اس کا اثر ختم ہو جائے گا ہم اس بندگی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت اس کے دل و پے میں اتر جاتی ہے، پھر بندگی سے اتنا لطف لیتا ہے، سجدے میں اتنے مزے لیتا ہے، معرفت پروردگار کی وجہ سے لطف آتا ہے اتنا اسے سجدوں میں کہ سارا دن باغوں میں مزدوری بھی کر کے آئے تو رات کو اتنے تک بستر پہ سوتا نہیں جب تک ہزاروں سجدے نہ کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علم کی وجہ سے معرفت ہوتی ہے، اور جب صلوات پڑھیے ایک مرتبہ سے، علم کے ساتھ معرفت پروردگار ہوتی ہے، اور جب معرفت ہو تو بندگی میں مزہ آتا۔ اگر رب کی شناخت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی اچھے واعظ، مجھ جیسے طالب علم سے نہیں، اچھے واعظ، اچھے مؤثر خطیب کی خطابت سے متاثر ہو کر سجدے کرنے شروع کر دے۔ اس نے جنت کا منظر پیش کیا، وہاں بڑے بڑے محلات ہوں گے، وہاں بڑی بڑی حوریں ہوں گی، وہاں جنت میں ہر قسم کا میوہ ہوگا، ہر قسم کی نعمت ہوگی، اور اس نعمت کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ارادہ کریں گے وہ نعمت سامنے آ جائے۔ اس نے جنت کا منظر پیش کیا، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شرابن طہورا ہوگا، دل میں لالچ پیدا ہو گیا، ہاں ایسی جنت مجھے بھی مل جائے، اس میں ایک مکان مجھے بھی مل جائے، ایک کوٹھی میری بھی ہو جائے، ایک بنگلہ میرا بھی ہو جائے۔ اس خطیب نے کہا اگر وہاں بنگلہ لینا چاہتا ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کی قیمت یہ ہے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیا۔ ہم بھی اٹھے، صبح نماز پڑھنا شروع کر دی، کل آہستہ آہستہ وہ شوق ذرا کم ہوا تو بندگی ترک ہو گئی۔ اس خطیب نے ڈرا دیا، اس کے مقابل میں ایک اور وادی بھی ہے جس وادی میں آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں لکڑیاں نہیں جلیں گی، لکڑیوں کی جگہ پہ انسان جلیں گے، لکڑیوں کی جگہ پہ پتھر جلیں گے، اس کے آگ پیدا ہوگی، آگ وہاں بلند ہوگی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں اژدہا ہوں گے، پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا، پینے کے لیے پیپ ہوگی، وہاں مختلف مصیبتیں ہوں گی، مرنا بھی چاہے بندہ تو مر نہیں سکے گا، موت اس سے دور ہو جائے گی، بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکے گا، کہیں مصیبتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی۔ ڈرایا جو کسی بندے نے، ڈر گیا کہ اس وادی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کی بندگی کر لے، ڈر کے جھک گیا، یہ ڈر ختم ہو گیا، جھکنا چھوڑ دیا، بندہ خدا چونکہ معرفت نہیں تھی بندگی ترک کر دی۔ لیکن جنہیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ سجدوں میں سر رکھ کے اقرار کرتے ہیں، او میرے پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے پروردگار، علی تیری بندگی نہ تیرے جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہے، بلکہ علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق ہے عبادت۔ اور ظاہر ہے یہ معرفت پروردگار علم سے ہوتی ہے، جس کے اندر علم کی شمع روشن ہو
اسے معرفت پروردگار ہوتی ہے۔ معرفت پروردگار ہوتی ہے اس کائنات میں غور و فکر کرنے سے، اس کائنات میں تدبر کرنے سے، اس کائنات کی ایک ایک شے میں غور کرنے سے اللہ رب العزت کی شناخت ہوگی۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ خالق، اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ جس شے کو بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کی عظمت کی نشانی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے تھوڑا سا ٹائم نکالو اور دیکھو کہ اس شے کا خالق کون۔ بھئی یہ دیکھو ایک گٹھلی، آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، ایک گٹھلی، یہ کھیتوں میں کام کرتے ہو، ایک دانہ گندم کا، ایک دانہ زمین میں بونا آپ کا کام ہے۔ اس ایک دانے سے گندم کا ایک کومپل، ایک دانہ، اس سے پودا پیدا کرنا، یہ ہمارا کام۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے بتاؤ یہ زراعت تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تمہارا کام یہ ہے مجھ پر توکل کرتے ہوئے زمین میں ہل چلا کے اس دانے کو زمین کے اندر بو دو، اس کے بعد پانی دینا تمہارا کام ہے۔ اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالنا، ہر بالی پر 100 دانہ تمہارے لیے پیدا کرنا، یہ مجھ خالق کا کام۔ اور وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا قادر ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ گندم کا دانہ آپ بوئیں اور اس سے جو پیدا ہو جائے۔ عجیب خالق ہے، ایک دانہ آپ بوئیں گندم کا تو اس سے گندم پیدا ہو۔ یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مبلغ واعظ علامہ حافظ سیف اللہ جعفری مرحوم، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا کارخانہ قدرت بہت وسیع۔ آپ اس ماڈرن دور میں رہتے ہیں نا، آپ کے گھروں میں جوسر مشینیں تو ہیں نا، یہ جوسر مشینیں جس میں آپ گاجر ڈالیں تو گاجر کا پانی نکلے، سیب کا جوس نکالنا چاہیں سیب ڈالیں تو بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ مالٹا ڈالیں اس کے اندر اور پانی نکلے آم کا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بنائی ہوئی جوسر مشینیں یہ ہیں کہ جو اس کے اندر ڈالتے ہو وہی اس سے نکلتا ہے، لیکن اللہ کریم نے، میرے قادر مطلق اللہ نے کائنات میں ایسی جوسر مشینیں بھی بنائی ہیں جو کھاتی گھاس ہیں، دیتی دودھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا قادر ہے وہ اللہ کہ اس نے ایسی جوسر مشینیں بھی بنائی ہیں جو گھاس کھاتی ہیں اور دودھ عطا کرتی ہے۔ وہ بہت قادر ہے، لیکن اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ کون ہے ایسا عظیم خالق جس نے اس کے اندر ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ یہ گھاس کھائے اور اس کے اندر سے میری خوراک دودھ پیدا ہو؟ اللہ کی معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم ملے گا اگر آل محمد کے دروازے پہ آؤ گے، باب مدینۃ العلم پہ بھیک مانگنا پڑے گی، آنا پڑے گا، علم کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علم چاہتا ہے نا اسے چاہیے وہ دروازے سے آئے۔ دیواریں پھلاند کے آؤ گے چور بن جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، ہاتھ کاٹے جائیں۔ علم چاہتے ہو تو ادھر آؤ۔ یہ مکتب اہل بیت کا امتیاز ہے کہ یہ علم کا مکتب، یہ علم کا مکتب ہے، اس کے رہبر بھی عالم۔ کائنات کے کسی مکتب کا ایک رہبر بھی ایسا نہیں ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو مسئلہ چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، لیکن یہ میرے مکتب کا امتیاز ہے۔ میرے ہر رہبر نے اعلان کیا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، ہم بتانے کے لیے تیار۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں دنیا کے مکاتب کے علماء میں
اور میرے مکتب کے رہبروں میں